بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 27 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث غریب کا تعارف۔ آج کے سبق میں ہم حدیث غریب کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 26 میں ہم نے حدیث عزیز کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں حدیث عزیز کا لغوی معنی اور وجہ تسمیہ، اصطلاحی تعریف اور حدیث عزیز کی ایک اور تعریف تھی، اور حدیث عزیز کی مثال، حدیث عزیز پر کتابیں، اور یہ بات ذکر کی تھی کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں عزیز ہونے کی شرط نہیں لگائی، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کیا حدیث عزیز کا وجود ہے کہ نہیں۔ بعض حضرات نے کہا تھا کہ حدیث عزیز کا سرے سے وجود نہیں، تو اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ حدیث عزیز کی مثالیں موجود ہیں۔ آج کے سبق میں ہم حدیث غریب کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ 4 اقسام تھی حدیث کی جو روات کے تعداد کے اعتبار سے تھی۔ یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ حدیث کی پہلے 2 قسمیں ہیں، متواتر اور خبر واحد۔ پھر متواتر کی 2 قسمیں ذکر کی تھی، لفظی اور معنوی، اور خبر واحد کی پھر 3 قسمیں تھی، مشہور، عزیز اور غریب۔ اور غریب کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، ایک فرد مطلق اور فرد نسبی۔ اور پھر فرد نسبی کی مختلف اقسام ہیں، جس میں ثقہ راوی کے حوالے سے، یا مخصوص شہر کے حوالے سے، یا مخصوص راوی کے حوالے سے۔ آج کے سبق میں ہم حدیث غریب کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ حدیث کے بارے میں سب سے پہلے غریب کا لغوی معنی اور غریب کی اصطلاحی تعریف، اور حدیث غریب کو فرد بھی کہتے ہیں تو فرد کا تعارف کریں گے، اور فرد اور غریب میں فرق بھی ذکر کریں گے۔ چنانچہ علامہ محمود طحان صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، غریب کی تعریف، لغوی تعریف: غریب یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اکیلا، منفرد، یا جو اپنے رشتہ داروں سے دور ہو، جیسے مسافر۔ اصطلاحی تعریف: وہ حدیث جسے ایک منفرد راوی بیان کرے۔ ما يتفرد بروایتہ شخص واحد فی ای موضع وقع التفرد به من السند۔ عربی میں اس کی تعریف یہ ہے کہ سند میں کسی ایک جگہ میں راوی اکیلا رہ جائے۔ تعریف کی تشریح: وہ حدیث جسے صرف ایک شخص بیان کرے، خواہ سند کے تمام طبقوں میں یا بعض طبقوں میں، خواہ ایک ہی طبقے میں ہو، اور سند کے باقی طبقوں میں موجود زیادتی کوئی نقصان اور ضرر نہیں دے گی، کیونکہ اعتبار ادنیٰ طبقے کا ہوگا۔ تو بہرحال حدیث غریب اس کو کہتے ہیں کہ ایک سند میں کسی ایک جگہ میں بھی اگر راوی ایک رہ جائے تو اس کو غریب کہتے ہیں، اگرچہ دیگر جگہوں میں روات کی تعداد کیوں زیادہ نہ ہو۔ اس کا دوسرا نام، یعنی حدیث غریب کا دوسرا نام فرد ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے فرد، یہ غریب کا مترادف ہے۔ بعض علماء نے ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ہر ایک کو ایک مستقل نوع قرار دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہیں لغتاً اور اصطلاحاً مترادف قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بے شک اہل اصطلاح ان میں سے کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں، لیکن ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرد کا اطلاق اکثر وہ فرد مطلق پر کرتے ہیں، جبکہ غریب کا اطلاق اکثر غریب نسبی پر کرتے ہیں، اور ان دونوں کی تشریح آگے آ جائے گی کہ غریب مطلق کس کو کہتے ہیں اور غریب نسبی کس کو کہتے ہیں۔ آگے ہم غریب کی جو 2 قسمیں ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی، اس کی تقسیم بیان کرتے ہیں۔ غریب مطلق کس کو کہتے ہیں اور غریب نسبی کس کو کہتے ہیں، اور غریب نسب کی خاص طور پر تعریف ذکر کریں گے، مثال اور وجہ تسمیہ بھی ذکر کریں گے۔ اس طرح پھر غریب نسبی کی آگے اقسام ہے، اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ چنانچہ علامہ محمود طحان صاحب اپنی کتاب تیسیر مصطلح الحدیث میں فرماتے ہیں، غریب کی اقسام: موضع تفرد یعنی غرابت کی جگہ کے اعتبار سے غرابت کی 2 قسمیں ہیں، غریب مطلق اور غریب نسبی۔ غریب مطلق یا فرد مطلق، اس کی تعریف: وہ حدیث کے تفرد اس کی اصل سند میں واقع ہو، یعنی اس کی اصل سند میں اسے ایک راوی بیان کر رہا ہو،
اصل سند سے مراد صحابی والی طرف ہے، اور صحابی سند کی کڑیوں میں سے ایک حلقہ اور کڑی ہے، یعنی جب ایک حدیث کو اکیلا صحابی بیان کرے تو اس کا نام غریب مطلق ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے حدیث کی جو سند شروع ہوتی ہے یہ صحابی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں تو اس میں جو سند میں سب سے پہلا شخص ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی حدیث میں غرابت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی صحابی ایک ہوتا ہے، جیسے مثلا ہم انما الاعمال بالنیات حدیث کو لے لیں، اس میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیان کرنے والے ہیں، یعنی صحابہ کرام میں یہ حدیث صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں۔ تو غریب مطلق اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اصل سند میں غرابت ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر بعد میں اس حدیث کو بہت زیادہ لوگ بھی روایت کرے تو اس کی غرابت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث غریب کی ہم نے تعریف کی کہ کسی ایک جگہ میں راوی اگر ایک ہو جائے تو وہ غریب ہے، اگرچہ باقی جگہوں میں روات کی تعداد زیادہ ہو، تو لہٰذا غریب مطلق اس کو کہتے ہیں کہ اصل جگہ میں یعنی صحابی میں غرابت شروع ہو جائے۔ پھر بعض اوقات یہ تفرد آگے بھی چلتا رہتا ہے، یعنی صحابی سے روایت کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے، اور اس سے روایت کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے، اور اس سے روایت کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ پوری سند ہی متفرد ہوتی ہے۔ جیسے انما الاعمال بالنیات کو ہم دیکھیں تو یہ چاروں زمانوں میں متفرد ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرنے والے علقمہ ان میں بھی تفرد ہے، اور اس کے بعد کی روات میں بھی تفرد ہے۔ جو غریب کی دوسری قسم ہے غریبی نسبی یا فرد نسبی، تو اس کی تعریف وہ حدیث جس میں غرابت سند کے درمیان میں ہو، یعنی اصل سند میں ایک سے زیادہ راوی بیان کرے، پھر ان راویوں میں سے ایک اکیلا راوی بیان کرے، تو غریب نسبی اس کو کہتے ہیں، جس کو نسبتاً غریب کہتے ہیں، اور یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نسبتاً، یعنی جب ہم کسی چیز کی کوئی صفت ہم بیان کرتے ہیں لیکن وہ کسی خاص شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اس کی خوبی بیان کرتے ہیں تو اس کو نسبی کہتے ہیں۔ جیسے مثلا ہم کہیں یہ آدمی سب سے بڑا عالم ہے، لیکن ساتھ ہم کہیں پاکستان کے علماء کے اعتبار سے، تو اب یہ سب سے بڑا ہو گیا لیکن پاکستان کے علماء کے اعتبار سے۔ تو اس طرح غریبی نسبی بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث فی نفسی ہی متواتر، مشہور یا عزیز ہوتی ہے، لیکن ایک خاص راوی کے اعتبار سے یا خاص سند کے اعتبار سے اس کو غریب کہہ دیتے ہیں۔ مثلا مالک عن زہری عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر خود تھا۔ اب اس کی سند میں مالک اکیلا زہری سے روایت کر رہا ہے، یعنی زہری سے یہ روایت صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، باقی احادیث سے اور باقی طرق سے قطع نظر۔ اس کا جو نام رکھا جاتا ہے نسبی، تو اس کی وجہ یہ ہے اس میں تفرد ایک معین شخص کی نسبت سے واقع ہوتا ہے۔ غریبی نسبی کی پھر آگے کئی اقسام ہیں۔ غریب یا فرد کی کچھ انواع موجود ہے جن کا غریبی نسب میں شمار اور اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں غرابت مطلقاً نہیں ہوتی، بلکہ ان میں غرابت ایک معین شخص کی نسبت سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ انواع یہ ہے: نمبر 1، جس حدیث کو صرف ایک سے قراوی بیان کرے، جیسے محدثین کا یہ کہنا اس کو صرف فلاں سے قراوی نے روایت کیا ہے، تو یہ بھی غرابت کی قسم ہے۔ نمبر 2، ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے اکیلا بیان کرے، جیسے محدثین کا کہنا اس حدیث کو فلاں اکیلا فلاں سے بیان کر رہا ہے، اگرچہ وہ حدیث دوسری سندوں سے اس کے علاوہ راویوں سے مروی ہو رہی ہو۔ نمبر 3، ایک ملک والے دوسرے علاقے والے سے بیان کرے، جیسے محدثین کا قول اس حدیث کو اہل مکہ اہل شام سے روایت کر رہے ہیں۔ نمبر 4، ایک شہر والے یا علاقے والے دوسرے شہر والوں یا علاقوں والوں سے اکیلا بیان کرے، جیسے محدثین کا قول ہے اس حدیث کو اکیلے بصرہ والے مدینہ والوں سے یا اس حدیث کو اکیلے شام والے حجاز والوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں نہیں دی ہے، لیکن بہرحال یہ اقسام اس کی موجود ہے۔ حدیث غریب کی ایک اور تقسیم بھی ہے جس کو غریب المتن اور غریب السند کہتے ہیں، اور غریب حدیث کے مقامات کون کون سی ہیں
اس کے بارے میں آگے بتاتے ہیں. اسی طرح حدیث غریب پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، اور حدیث غریب کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. لکھتے ہیں غریب حدیث کی ایک اور تقسیم بھی ہے. علماء نے غریب حدیث کو سند یا متن کی غرابت کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے. متن اور سند کے اعتبار سے غریب وہ حدیث جس کے متن کو صرف ایک راوی بیان کرے. سند کے اعتبار سے غریب ہو نہ کہ متن کے اعتبار سے غریب ہو، جیسے وہ حدیث جس کے متن کو صحابہ سے ایک جماعت نے بیان کیا ہو، اسی حدیث کو دوسرے صحابی سے ایک اکیلا راوی بیان کرے. اسی قسم کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غریب من ھذا الوجہ، کہ یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے غریب ہے. غریب حدیث کے مقامات کون سی ہیں، یعنی اس کے مضان کون سی کتابیں ہیں؟ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس سے پہلے ہم نے حدیث کی کتابوں کا تعارف کرایا تھا. بعض حدیث کی کتابیں ایسی ہوتی ہے جس میں معروف حدیث ذکر کی جاتی ہے جو دوسری کتابوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن حدیث کی بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں منفرد احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے اور غریب احادیث ہوتی ہے جو دیگر کتابوں میں یا اس کی اسانید غریب ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں دو کتابوں کا یہاں ذکر کیا، ایک مسند البزار ہے اور ایک معجم الاوسط طبرانی ہے. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے کہ ان دو کتابوں میں آپ غریب کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. باقی غریب حدیث سے متعلق کون سی کتابیں لکھی گئی ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ غرائب مالک، یہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح الافراد، یہ بھی علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح السنن التی تفرد بکل سنت منہا اہل بلدہ، یہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. جہاں تک حدیث غریب کا حکم ہے تو حدیث غریب کے حکم سے متعلق ایک بات تو آپ کے سامنے حدیث عزیز کے ضمن میں آ گئی تھی. حدیث عزیز میں ہم نے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ صحیح ہونے کے لیے، کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے، یعنی یہ راویوں کا دو عدد ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ایک راوی ہو اور وہ ثقہ ہو تو یہ بھی حدیث کے صحیح ہونا کے لیے کافی ہے. لہذا حدیث غریب کا حکم یہ ہے کہ حدیث غریب صحیح ہو سکتی ہے. آپ بظاہر دیکھیں گے غریب کا جو لفظ ہے ہمارے اردو میں یا پشتو میں یا دیگر زبانوں میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. غریب بمعنی فقیر استعمال ہوتا ہے، تو جو لوگ اصطلاح سے واقف نہ ہو اس کے ذہن میں بعض مرتبہ یہ وہم ہو سکتا ہے کہ غریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. غریب کا مطلب اس کا راوی کسی نہ کسی جگہ میں ایک ہے. تو بہت ساری ایسے حدیث ہوتی کہ اس کا راوی ایک ہوتا ہے لیکن وہ حدیث صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک راوی ثقہ ہوتا ہے. جیسے مثلا ابھی پیچھے آپ کے سامنے مثال ذکر کی تھی حدیث انما الاعمال بالنیات، جو زبان زد عام ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، لیکن یہ سند کے لحاظ سے غریب ہے. صحابہ کرام میں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، لیکن اس کے سند کے جو راوی ہے وہ ثقہ ہے، تو لہٰذا وہ صحیح حدیث ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی غریب ہے اور آخری حدیث بھی غریب ہے. آخری حدیث کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو حدیث ہے یہ صرف صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. تو لہٰذا حدیث غریب کے حکم کے بارے میں ایک تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ غریب حدیث صحیح ہو سکتی ہے اگر اس کی سند صحیح ہو. اور اس سے دوسری جو بات ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ حدیث غریب کے راوی اگر ثقہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہوگی، اور اگر راوی صحیح نہ ہو تو پھر وہ حدیث ضعیف ہوگی. تو لہٰذا حدیث غریب کا جو حکم ہے وہ اس کے روات پر موقوف ہے. اگر راوی ثقہ ہو تو حدیث صحیح ہوگی، اور اگر راوی ضعیف ہوگی تو حدیث ضعیف ہوگی. بہرحال آج کے سبق میں ہم نے حدیث غریب کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا، جس میں ہم نے حدیث غریب کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر حدیث غریب کا ایک مترادف لفظ حدیث فرد کا ہم نے تعارف کرایا، اور فرد اور غریب میں اگر فرق ہے تو اس فرق کو ذکر کیا. حدیث غریب کی اقسام ذکر کی، جس میں غریب مطلق، غریب نسبی اور اس کی قسمیں، اور اس کے علاوہ غریب کی ایک اور تقسیم غریب متن اور غریب سند، اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا.
اور پھر غریب حدیث کہاں کہاں پائے جاتے ہیں وہ مضان ذکر کیے، اور حدیث غریب پہ جو کتابیں تھیں ان میں سے بعض کتابیں آپ کے سامنے ذکر کی، اور آخر میں ہم نے حدیث غریب کا حکم بیان کیا۔ اگلے سبق میں ہم حدیث صحیح لذاتی ہی کی بحث کریں گے۔